آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا کہ خدا نے ساری کائنات بنائی اور پھر آدم اور حوا کو بنایا۔ چونکہ لوسیفر جو ہے وہ باغی ہو گیا اور اسے آسمان سے پٹخ دیا گیا، تو اس نے نیچے جو خدا آدم اور حوا کے ساتھ ہر روز آتا اور خدا ان سے باتیں کرتا تھا۔ پتہ نہیں آپ کبھی سوچتے ہوں، میرے لیے تو یہ بڑی بات ہے کہ خالق مخلوق کے ساتھ آ کر کیا کرتا تھا، ہر روز باتیں کرتا تھا، اور یہ مخلوق کے لیے کیا ہی عظمت، کیا ہی بڑی بات ہے۔ لیکن شیطان سانپ کی صورت میں اس مخلوق کے پاس آیا اور ان کو یہ دکھایا کہ جس راہ پر آپ چل رہے ہیں وہ راہ سیدھی نہیں ہے، بلکہ ان کو راہ دکھائی کہ یہ راہ سیدھی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس نے اس منطق، اس طریقے سے گھما پھرا کر ہوا کو یہ باتیں سنائی، تو جو راہ خدا نے بتائی تھی وہ راہ اب کیا لگ رہی تھی؟ ذرا بولے بھائی، کیا لگ رہی تھی؟ ٹیڑھی، الٹی۔ اور جو راہ شیطان نے بتائی تھی وہ راہ کیا لگ رہی تھی؟ سیدھی۔ لیکن جب اس نے خدا کی راہ کو چھوڑ کر اس راہ پر چلنے کا ارادہ کیا اور عمل کیا جو ان کی نظر میں سیدھی تھی، تو اس نے اس پھل کو کھایا، پھر اپنے شوہر کو بھی دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ انہیں باغ عدن سے نکال دیا گیا، روحانی موت اور بعد میں جسمانی موت۔ اور اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ انسان نہیں جانتا کہ جس راہ کو وہ سیدھی سمجھ رہا ہے اس کا انجام موت ہے۔ اور آج مجھے اور آپ کو بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے، اور بھی مثالیں دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم جائزہ لیں گے کہ جس رستے پر میں جا رہی ہوں میری نظر میں وہ سیدھا ہے، لیکن کہیں آپ موت کا شکار ہونے والے تو نہیں ہیں۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ آپ کے بڑے بچوں کو بتاتے ہیں، باپ بچوں کو بتاتا ہے، بیٹا یہ جس راستے پر تم جا رہے ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے ابا اور میں ٹھیک ہوں، تو ابا کہتا ہے پھر مار پڑا، اور بعد میں نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے، کیونکہ ہم جس راہ کو ہم اپنی نظر میں سیدھی سمجھ رہے ہیں، ہمیں چیک کرنا ہے۔ ہم بعد میں اطلاق کریں گے، اس میں خدا کا خادم بھی شامل ہوں کہ مجھے بھی یہ خیال کرنا ہے، آپ کو بھی خیال کرنا ہے کہ جس راہ پر میں جا رہا ہوں کیا وہ میری نظر میں سیدھی ہے یا خدا کی نظر میں سیدھی ہے۔ اگر وہ خدا کی نظر میں سیدھی ہے پھر ٹھیک، لیکن اگر صرف میری نظر میں سیدھی ہے تو اس کا انجام موت ہو سکتا ہے، جسمانی موت اور بعد میں روحانی موت۔ آئیں بائبل مقدس میں چند ایک مثالیں سیکھیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، دوسرا سیموئیل 13 باب، امون اپنی بہن کے ساتھ ریپ کرنے کو سیدھی راہ سمجھ رہا ہے، اور یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، کئی دن تک اس نے اس معاملے کو حل کیا اور اس میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن بعد میں دیکھیں کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ امون قتل کر دیا گیا۔ یہ راہ امون کی نظر میں سیدھی ہے لیکن اس کا انجام موت نکلا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابی سلوم نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر دی، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس نے پوری رایا کو اپنے پیچھے لگا لیا اور اپنے آپ کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیا، اور یہ اس کی راہ اس کی نظر میں کیا تھی؟ سیدھی تھی۔ یہ خدا کی نظر میں سیدھی نہیں تھی، یہ اس کی نظر میں سیدھی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ابی سلوم کو قتل کر دیا گیا جو اپنے باپ کے تخت کو چھیننا چاہتا تھا۔ اور پھر بائبل مقدس میں ادونیہ
جب خدا کے بندہ داؤد کا وہ چھوٹا بیٹا ہلاک ہو گیا تو داؤد پریشان تھا، تو خدا نے اس کو تسلی دی کہ میں اسی بیت شبا جس سے تو محبت کرتا ہے اس سے تجھے ایک بچہ دوں گا، اور اس بچے کا نام یدیدیہ ہوگا، سلیمان، خدا کا پیارا، اور وہ گناہ بھی کرے گا تو بھی جس طرح ساؤل نے گناہ کیا تو میری محبت اس سے جدا ہو گئی، تیرا وہ بیٹا گناہ بھی کرے گا تو بھی میری محبت اس سے جدا نہیں ہوگی۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب سلیمان پیدا ہوا اور سلیمان بڑا ہو گیا تو اس کا بھائی ادونیہ تھا، اس نے اپنے آپ کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیا، تو بیت شبا داؤد کے پاس گئی، داؤد اب بالکل چارپائی پر تھا، بوڑھا تھا، اس نے کہا تو نے تو کہا تھا کہ سلیمان بادشاہ ہوگا، تو یہ تو ادونیہ بادشاہ بن بیٹھا ہے۔ تو اس نے اپنے کاہن کو حکم دیا کہ وہ اس کے ساتھ جائے اور اس کو بادشاہ ڈکلیئر کر دے، اور بعد میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ادونیہ کا بھی قتل ہو گیا، کیونکہ جو راہ ادونیہ سمجھ رہا تھا سیدھی ہے وہ خدا کی نظر میں سیدھی نہیں تھی۔ تو اسی طرح بائبل مقدس میں اور بھی واقعات ہیں، لیکن یہ چند ایک واقعات جو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ امون سمجھ رہا تھا کہ اس کی نظر میں جو راہ ہے وہ سیدھی ہے، لیکن وہ خدا کی نظر میں سیدھی نہیں تھی۔ ابھی سلوم یہ سمجھ رہا تھا کہ سارے لوگ اس نے اپنے پیچھے لگا لیے ہیں، جو راہ اس کی ہے وہ سیدھی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا یہ راہ خدا کی نظر میں سیدھی نہیں ہے، اور نتیجہ موت، اور پھر ادونیہ کا نتیجہ موت نکلا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، اسی طرح آپ دیکھیں تو سمسون خدا کا ممسوح ہے، ایسا ممسوح آپ نے کم ممسوح دیکھے ہوں گے جو ابھی اس کی ماں حاملہ نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اس کی بلاہٹ دیکھیں کہ ابھی اس کی ماں حاملہ نہیں ہے، فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو حاملہ ہوگی، اور کہتا ہے کہ کوئی ناپاک چیز نہ کھانا نہ پینا، کیوں؟ جو بچہ پیدا ہوگا وہ نذیر ہوگا خدا کا۔ لیکن اس نذیر نے کیا کیا؟ یہ ان بلیورز عورتوں کے ساتھ عشق کرنے لگا، غیر قوم کی عورتوں کے ساتھ عشق کرنے لگا، اور اس قدر دیوانہ ہو گیا کہ اپنی راہ کو کیا سمجھ رہا تھا؟ سیدھی راہ سمجھ رہا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ایک دن آیا کہ وہ عورت اسے چھوڑ کر بھاگ گئی، اور اس کے دشمنوں نے اسے اندھا کر دیا، اور وہ خود بھی برباد ہو گیا، اور جاتے جاتے لوگوں کو بھی مار دیا۔ سلیمان نے 700 غیر قوم کی لڑکیوں سے شادی کر لی، وہ اتنا عقل مند ہو کر سمجھتا تھا کہ جو راہ وہ اس نے اختیار کی ہے وہ سیدھی ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ خدا اس سے ناراض ہوا، کیونکہ وہ بت پرستی کرنے لگا۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ کبھی کبھی جو راہ ہم اختیار کر لیتے ہیں ہم اس سے ہٹتے نہیں ہیں۔ کوئی کہے بھی تو ہم نہیں ہٹتے ہیں، کہتے میں ٹھیک ہوں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی راہ درست نہ کی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جسمانی موت بھی، اور بعد میں روحانی موت بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ چیلنج آج ہر ایک کو ہے، جو بچے ہیں ان کو بھی، جو بیوی ہے اس کو بھی، جو شوہر ہے اس کو بھی، جو ینگ مین ہے اس کو بھی، جو والدین ہیں اس کو بھی، جو پادری صاحبان ہیں لیکچر دیتے ہیں ان کو بھی۔ کبھی کبھی بچے جو ہیں وہ بدتمیزی کرتے ہیں اپنے والدین سے، والدین کی بے حرمتی کرتے ہیں، والدین کا حکم نہیں مانتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، تو وہ سنیں کہ بائبل مقدس ان کے لیے کیا کہتی ہے۔ بائبل مقدس میں امثال 30 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرمانبرداری کو حقیر جانتی ہے، وادی کے کوے اس کو اچک کر لے جائیں گے،
اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے. وہ بچے جو نافرمانی کرنا سمجھتے ہیں یہ کیا ہے؟ سیدھی راہ ہے، ان کا انجام ہے. پھر وہ بہت سارے حوالہ جات ہیں، میں اگر سارے پڑھوں گا تو دیر ہو جائے گی. میں خادموں پر آ جاتا ہوں کہ بائبل مقدس کے مطابق خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ جو خدا کے خادم ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت خطرہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ وہ جو راہ جس پر جاتے ہیں کیا وہ خدا کی نظر میں سیدھی ہے یا ان کی اپنی نظر میں. امثال 21 باب 16 آیت میں لکھا ہے جو فہم کی راہ سے بھٹکتا ہے مردوں کے غول میں پڑا رہے گا. جو فہم کی راہ سے بھٹکتا ہے مردوں کے غول میں پڑا رہے گا. آج پوری روئے زمین پر جو خادم ہیں مجھ سمیت ان کے لیے بھی وارننگ ہے کہ جس راہ کو وہ سیدھی سمجھ رہے ہیں کیا وہ خدا کی نظر میں سیدھی ہے؟ کیا وہ راہ ہوا اور آدم کی طرح ان کی نظر میں سیدھی ہے یا خدا کی نظر میں سیدھی ہے؟ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے ہم میں سے زیادہ استاد نہ بنے کیونکہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے. کیوں؟ جو تعلیم دیتے ہیں یہ عام طور پر تو شغل ہے لوگ لیکچر دینا یا اس کو جو بھی مرضی جس کا دل چاہتا ہے، لیکن اس کی سزا ہے. میں جو پریچ کر رہا ہوں میں اس کی سزا پاؤں گا. اور اس کے تجزیے کا طریقہ کیا ہے کہ میں صحیح تعلیم دے رہا ہوں یہ کون بتائے گا؟ بتائیں بھائی کون بتائے گا؟ خدا کا، ہاں زور سے بولے، کون بتائے گا؟ خدا کا کلام. تو آئیں ذرا سیکھیں کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے. خدا کے کلام میں 2 کرنتھیوں اس کا 11واں باب خدا کا بندہ پہلی آیت سے کیا کاش کہ تم میری تھوڑی سی بے وقوفی کی برداشت کر سکتے. ہاں تم میری برداشت کرتے تو ہو. مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کماری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں. لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے. کیونکہ جو آتا ہے اگر وہ کسی دوسرے یسوع کی منادی کرتا ہے جس کی ہم نے منادی نہیں کی یا کوئی اور روح تم کو ملتی ہے جو نام ملی تھی یہ یا دوسری خوشخبری جس کو تم نے قبول نہ کیا تھا تو تمہارا برداشت کرنا بیجا ہے. اسی کے ساتھ ایک دوسرا ورد ہے غلطیوں کے نام خط اس کا 1 باب اور اس کی 6 آیت سے. میں تعجب کرتا ہوں کہ تم جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے. مگر وہ دوسری نہیں البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو. اور بھی حوالہ جات ہیں لیکن میں اسی سے اگر متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ مسیح خدا نے فرمایا خبردار رہنا اخیر زمانہ میں جھوٹے مسیحی جھوٹے استاد اٹھ کھڑے ہوں گے. میں بائبل مقدس میں 2 حوالے جات ہیں جس میں خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ جو رسولوں نے جس یسوع کی منادی کی ہے اس کے علاوہ کوئی منادی آسمان سے فرشتہ بھی آ جائے تو وہ منادی سچی نہیں ہے. اب میں اور آپ کیسے جائزہ لے سکتے ہیں؟ میں اپنی تعلیم کا کیسے جائزہ لے سکتا ہوں؟ بتائیں سمپل سی بات کہ جو تعلیم کن نے دی ہے؟ رسولوں نے. اگر رسولوں نے جو تعلیم دی ہے اس سے بعد اگر کوئی نئی تعلیم دیتا ہے تو وہ تعلیم خدا کے خلاف ہے یا خدا کے مطابقت ہے؟ آپ بتائیں.
یہ تو سمپل بات ہے نا بھائی، جو تعلیم رسولوں نے دی ہے اگر وہی تعلیم جو کوئی بھی خادم ہے دیتا ہے تو وہ عین بائبل مقدس کے مطابق ہے، لیکن جو کوئی تعلیم دیتا ہے اگر وہ تعلیم رسولوں کی تعلیم سے مطابقت نہیں رکھتی تو بائبل مقدس کے مطابق یہ بائبل مقدس کے خلاف تعلیم ہے، اس پر ہمیں نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہمارے دماغ کو معاف کر دیتا ہے کہ ہم ایسی راہ اختیار کریں جس کا نتیجہ کیا ہو؟ ہلاکت۔ اور آج دنیا کے اندر اتنی بدعات ہیں اور لوگ سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، تو کون بتائے گا کون ٹھیک ہے؟ بائبل مقدس۔ اور بائبل مقدس میں یہ رسولوں کا عقیدہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ وہ تعلیم جو بائبل مقدس میں دی گئی ہے، جو رسولوں نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس تعلیم کے علاوہ کوئی اور تعلیم جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور رسولوں کا عقیدہ کیا ہے؟ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، یعنی رسول اس بات پر متفق تھے کہ جس یسوع کے وہ پیروکار ہیں وہ مسیح ہے، اور وہ روح القدس کی قدرت سے ایک کنواری کے پیٹ میں پڑا اور پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ پیدا ہونے نہیں آئے گا، کیا کرنے آئے گا؟ آپ زور سے بولے، کیا کرنے آئے گا؟ اب یسوع مسیح پیدا ہونے نہیں آئے گا، کیا کرنے آئے گا؟ عدالت کرنے آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کل کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ تو اسی لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کا بندہ روح القدس کی ہدایت سے لکھتا ہے کہ وہ تعلیم جو رسولوں نے دی ہے، اس کے علاوہ کوئی تعلیم فرشتہ بھی آ جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم کوئی بھی دے تو وہ بائبل کے مطابق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس بات پر چلتا ہے کہ وہ سیدھی راہ پر جا رہا ہے، لیکن اس کا انجام ابدی ہلاکت ہوگا، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہماری نجات کی بنیاد یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے مر گیا، دفن ہوا اور جی اٹھا، اور اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمیں گناہوں سے معافی ملی اور ہمیشہ کی زندگی ملی ہے۔ ہمارے نیک کام سے نجات نہیں ملی، یہ نیک کام نجات کا پھل ہے، یہ نیک کام نجات کا ثبوت ہے۔ بعض دفعہ شیطان ہمارے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے کہ میں نیک ہوں، بائبل مقدس کہتی ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کوئی نیک نہیں ہے، اور نیکیوں سے نجات ملتی بھی نہیں ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے، افسیوں کے خط میں 2 باب میں لکھا ہے کہ ہم جو نیک کام کرتے ہیں یہ نجات کا پھل ہے، جو نجات ہمیں مفت ملی ہے اس کا پھل ہے کہ ہم نیک کام کرتے ہیں۔ اور خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آئیں آج کیا کریں کہ ہم ہلاکت سے بچ جائیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نے ہوا اور آدم کو بتایا، لیکن انہوں نے اپنی من مانی کی، اور وہی ہوا جو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں۔ چوائس تھی۔ آج میرے اور آپ کے پاس بھی چوائس ہے، جس بات پر آپ اڑے رہیں۔ آپ نہ خدا کی بات سنیں لیکن اس کا نتیجہ
اچھا نہیں ہوگا. اس لیے خدا کا کلام مجھے اور آپ کو وارن کرتا ہے, خبردار, آج جس راہ کو آپ سیدھی راہ سمجھ رہے ہیں, سوچیں, خدا کے پاک روح کو کہیں کہ وہ آپ کو بتائے. آپ دیکھیں کہ مجھے 31 سال, یہ 15 جنوری کو مجھے 32 ایئرز ہو جائیں گے, 32 سال ہو جائیں گے. اور آج جو مجھ سے پہلے راسخ العقیدہ علماء کرام اس دنیا سے کوچ کر گئے, میں ان سب کو کہہ دوں وہ سب غلط تھے, اور مجھ پر خدا کا روح ہے تو یہ جھوٹ ہے. میں نے اس 32 سالوں میں بے شک سٹڈی کے بڑے طریقے ہیں, لیکن میں نے کبھی بھی رسولوں کی تعلیم کے اگینسٹ کبھی سوچا بھی نہیں, کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے اخیر زمانہ میں جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے, خبردار, لکھا ہے برگزیدے بھی گمراہ ہو جائیں گے. بھائی جو پہلے ہی ایسے تیسے ہیں وہ تو, اور برگزیدے جو بڑے اچھے لوگ ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے. متی کی انجیل 24 باب 24 آیت پڑھیں. تو آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام کہتا ہے, خدا را, دیکھو آزادی ہے, میں تو کسی کو روک نہیں سکتا ہوں. اگر کسی کا مرنے کو دل چاہتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے. جیسے ہوا کو خدا روک سکتا تھا, خدا طاقتور ہے, میں تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اس طاقتور خدا نے بھی ہوا کو روکا نہیں ہے. اگر خدا اپنی طاقت سے روکتا تو پھر ہوا اور آدم کیا ہوتے, خود مختار نہ ہوتے. اب یہ بجلی کا یہ بلب ہے تو میں پیچھے سے آف کروں گا یہ آف ہو جائے گا, میں آن کروں گا آن ہو جائے گا. تو اس کی کوئی ویل پاور ہے؟ کوئی بھی نہیں. یہ خود مختار ہے؟ کوئی بھی نہیں. یہ تو میرے ہاتھ میں ہے. تو خدا اسی طرح آدم اور ہوا کو کرتا تو وہ پھر گناہ نہ کرتے, لیکن خدا نے ان کو ویل پاور دی, اختیار دیا, ایک سیدھی راہ بتائی, لیکن شیطان نے کہا یہ سیدھی راہ نہیں, یہ سیدھی راہ ہے, اور خدا نے روکا نہیں. جاؤ بھائی. اور دونوں کو روحانی موت اور جسمانی موت آ گئی. آج میرے اور آپ کے لیے ہے, خدا را کسی بات پر اڑ نہ جائیں. آپ کے پاس چوائس ہے, آپ کے پاس اختیار ہے, آپ مرنا بھی چاہیں تو مر سکتے ہیں, آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن ذرا غور سے سوچے. اگر میں آج خدا کا خادم ہوں تو میں پہلے سارے خادموں کو جو آج سے راسخ العقیدہ اس دنیا سے کوچ کر کے ان سب کو بولوں غلط ہے, اور اکیلا مجھ پر ہی آج خدا کا روح ہے. تو اس سے بڑی شیطانیت کیا ہے؟ خدا کا کلام, یہ خدا کا کلام ہے جو میں نے پڑھا ہے. آپ سب مانتے ہیں؟ کتنے ہیں جو خدا کا کلام سے مانتے ہیں؟ اپنا دہنا ہاتھ اوپر کریں کہ کوئی پرسب کی کتاب نہیں ہے, یہ خدا کا کلام ہے. اور جو میں نے حوالہ جات پڑھے ہیں خدا کے کلام میں سے پڑھے, آپ بعد میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. لکھا ہے بائبل مقدس میں بار بار یہ لفظ آتا ہے, جو تعلیم ہم نے تجھے دی ہے, جو خوشخبری ہم نے تمہیں سنائی ہے. کنہوں نے؟ رسولوں نے. اس سے باہر کوئی جائے تو وہ خدا کا کلام نہیں ہے. آئیں, یہ استاد ہونا آج کے دور میں مذاق بن گیا ہے, لیکن لوگ اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. شیطان نے اس قدر لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے کہ وہ ہر راہ کو اپنی سیدھی راہ سمجھ رہے ہیں اپنی آنکھوں, لیکن وہ سیدھی راہ نہیں ہے جس کا انجام ابدی ہلاکت بھی ہو سکتا ہے. جب آپ بائبل مقدس کی تعلیم کے خلاف چلیں گے تو پھر آپ ابدی ہلاکت میں چلے جائیں گے, کیونکہ خدا یسوع مسیح نے فرمایا راہ, حق اور زندگی میں ہوں, میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا. اور جب اسی کے خلاف تعلیم آپ دیں گے تو پھر آپ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے. سو میرے عزیزو, آج درد دل کے ساتھ میں اپیل کرتا ہوں, خدا را تھوڑا دیر سوچیں. آپ جس راستے پر جا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھیں, لیکن سوچ تو لیں تھوڑا. یہ صرف سوچ لیں کہ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے. وہ راہ جس پر آپ جا رہے ہیں وہ آپ کی نظر میں سیدھی ہے, کیا وہ رسولوں کی تعلیم کے مطابق ہے؟ اگر وہ رسولوں کی تعلیم کے مطابق ہے تو ٹھیک, اگر وہ رسولوں کی تعلیم کے خلاف ہے تو وہ راہ خدا کی راہ
نہیں ہے آپ ابدی ہلاکت میں چلے جائیں گے۔ آج موقع ہے کہ اپنے گناہ سے معافی مانگے، اپنی بات پر اڑے نہ رہیں تاکہ خدا آپ کو بحال کرے۔ آمین۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، دعا مانگیں۔ تھوڑی دیر میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ ایسی راہ پر تو ہم نہیں چل رہے جو میری نظر میں سیدھی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت ہے۔ تو آئیں آج غور کریں اور خدا سے پوچھیں، کلام مقدس کے ساتھ ٹیلی کریں، کلام مقدس کے ساتھ چیک کریں کہ کیا آپ جو کام کر رہے ہیں، جس راستے پر جا رہے ہیں، کیا وہ راستہ آپ کی نظر میں سیدھا ہے یا خدا کی نظر میں؟ جس تعلیم پر آپ گامزن ہیں، کیا وہ رسولوں کے مطابق تعلیم ہے یا رسولوں کے خلاف ہے؟ اور جب رسولوں کے خلاف ہے تو وہ آپ کو ہلاکت کی طرف لے جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنے لب کھولیں اور نارمل ہو کر، کیونکہ جب ہم جذبات میں ہوتے ہیں، اپنی انا میں ہوتے ہیں، اپنی عزت میں ہوتے ہیں تو ہم خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے۔ ہم اپنی عزت کو پیچھے رکھ کر، انا کو پیچھے رکھ کر دیانتداری سے سوچیں کہ کس راہ پر آپ چل رہے ہیں۔ اور ابھی موقع ہے، بجائے سے کہ آپ عدن سے باہر نکال دیے جائیں، ابھی موقع ہے کہ اپنی راہ کا تعین، اس کی چوائس آپ خدا کی نظر سے کریں۔ اے زندہ اور پاک خدا، میں تیری تعریف و تمجید کرتا کہ تو بر وقت کلام دیتا۔ آج کا کلام میرے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے برکت کا باعث بن جائے، تاکہ ہم وہ راہ جو ہماری نظر میں سیدھی ہے اس پر نہ چلیں، بلکہ اس راہ پر جو تیری نظر میں سیدھی ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔